بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اگر آپ اپنی نسلوں کے لیے رزق کی فراوانی کا بندوبست کرنا چاہتے ہیں تو پھر صرف 11 دن کا یہ عمل کر لیں۔ قرآن کی ایک آیت کا یہ عمل کر لیں جو 11 دن کا ہے۔ دیکھیے، قرآن پاک کی مختلف صورتوں اور مختلف آیات کے مختلف فضائل جو ہے وہ آپ سے ڈسکس کیے جاتے رہے ہیں اور مختلف ہو بھی رہے ہیں۔ تو اس کے اندر بہت ساری صورتوں کے بارے میں بتلایا گیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ سورہ قریش جو ہے وہ اس کا بہت زبردست وظائف ہیں، اس کا رزلٹ رزق کے معاملات کے معاملے میں اللہ پاک اس میں برکتیں ڈالتے ہیں۔ سورہ قریش کے ساتھ ساتھ سورہ علم نشرہ اور سورہ علم نشرہ کے بارے میں بھی کہ رزق کی فراوانی کے لیے اس جیسی کمال کی صورت نہیں۔ آپ جتنا زیادہ اس کو پڑھیں گے، عمل میں لائیں گے تو رزق کی فراوانی کے لیے زبردست ہے۔ اسی کے علاوہ جناب آپ اللہ بھلا کرے آپ کا سورہ کوثر ہو گیا، تو اسی طرح سے مختلف ہم نے آپ کو وظائف جو ہے اللہ کی کئی اسماء کے بارے میں بھی بتائے، رزق کے بارے میں نے بے شمار ویڈیو رزق کی فراوانی کے لیے بنائی۔ اب ہوتا پتہ کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ حضور جو ویڈیو آج ہم نے بنائی، جو آج سے 1 مہینہ پہلے بنائی، وہ یوٹیوب کے الگوریدم کے حساب سے وہ دب گئی، وہ بیٹھ گئی۔ اب اس نے پھر چلنا نہیں ہے، نہ پتہ نہیں کسی کے سامنے دوبارہ آنا ہے کہ نہیں آنا۔ روز جو آج دیکھنے والا یوٹیوب پہ آیا تو وہ آج ہوئی ویڈیو دیکھے گا۔ تو اب رزق کی میں اب یا تو میں یہ کروں کہ وہ بنائی ہوئی پرانی ویڈیوز اٹھا کے ریپیٹ کرتا رہوں، دیٹ از ناٹ گڈ۔ یہ بری بات ہے کہ یار اتنا وسیع علم ہے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا، آپ کوئی نئی سے نئی چیز بتائیے۔ جو پہلے والوں کو بتائی تھی، اب ہوتا کیا ہے، جو میرے کنٹینیوس ناظرین ہیں وہ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ پچھلا وظیفہ کیا ہوا تھا، ابھی میں نے آج ایک بتا دیا تو یہ زیادہ آسان لگا، یا اس کی ویڈیو ذرا بہتر بن گئی تو ان لوگوں کو زیادہ موٹیویٹ ہو گئے، تو وہ پچھلا میسیج آتا ہے جی کہ شاہ صاحب وہ وظیفہ چھوڑ دیں، یہ کر لیں جو آپ نے یہ آج بتایا ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ وظیفے کہیں جا نہیں رہے، ٹھیک ہے؟ آپ کی ضروریات بہت بڑی ہیں، آپ کو کسی ایک وظیفے سے فائدہ ملتا ہے، اس کو فائدہ لینے کے بعد آپ دوسرا وظیفہ شروع کر دیں۔ یہ ویڈیو تو کہیں نہیں بھاگے جا رہی نا، اس کو سیو کر لیں اپنے پاس۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی کام ادھورا نہ چھوڑا کریں، خاص طور پہ دین اور یہ وظائف کے معاملے میں۔ یہ بہت بڑا ایک نقصان کر لیتے ہیں آپ بھولے لوگ اپنا، جو لوگ ادھورے وظائف چھوڑ دیتے ہیں۔ وظیفے کو شروع مت کیا کریں اگر آپ اس کو پورا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اگر آپ اس کو پورا دیکھیے، اب یہ بات یہ اس طرح سے کسی کو 21 دن کا وظیفہ بتایا، کسی کو 11 دن کا سوٹ کیا، کسی نے 40 دن کا کر لیا۔ اب بات یہ ہے کہ اس کا کام 39 دن تک نہیں ہوا، 40ویں میں ہو جائے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اگر اس نے اس وظیفے کو ادھورا چھوڑا ہے تو پھر وہ ایسے مسائل کا شکار ہو جاتا ہے جس میں اس بتانے والے کا بھی پھر کوئی ہاتھ نہیں، وہ کوئی پھر اللہ ہی اس کو بہتر کرے۔ یہ پھر دیکھیے نا، یہ ایک اس طرح سے ہے کہ آپ نے اپنے آپ سے، اپنے رب سے ایک وعدہ کیا، 2 رکعت نفل حاجت پڑھی کہ جی میں اس حاجت کے لیے یہ عمل شروع کرنے جا رہا ہوں اور میں یہ 21 دن کروں گا۔ آپ نے بیچ میں اس وظیفے کو جب شروع کر کے چھوڑا تو اس کے موقعات کو بے چین کر کے ٹھہرا دیا، آپ نے اس کو تکمیل تک پہنچایا نہیں۔ جب وہ آپ کی مدد کے لیے سب چیزیں، ہر چیز ایٹماسفیئر بن رہا ہے، آپ نے اس کو بیچ میں بریک کر دیا کہ آپ کو اور ویڈیو کسی کی پسند آ گئی، وہ وظیفہ تھوڑا قدرے آسان لگا، آپ نے کہا جی چلے یہ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایسا کبھی نہ کریں۔ ایسا کرنے والے جو ہے کبھی بھی اپنی منزل کو نہیں پہنچتے۔ یہ اور منزل کو پہنچنا تو ایک علیحدہ بات ہے جی، وہ چلیں کسی اور طریقے سے پہنچ جائیں، لیکن جو اس کے نقصانات ہوتے ہیں، جو اس کے ایڈورس ایفیکٹ ہوتے ہیں، وہ پھر بعد میں جیسے مجھ سے جو لوگ واٹس ایپ پہ رابطہ کرتے ہیں اور مجھ سے بات کرتے ہیں کہ جناب یہ مسئلہ ہو گیا، یہ مسئلہ ہو گیا، مطلب ایک صاحب یہ کہنے لگے کہ میرے تو جناب یہ حالات ہو گئے ہیں کہ میرے پہ اتنا سخت جادو ہو گیا کہ میری جیب سے پیسے نکل جاتے ہیں۔ اب یہ پتہ نہیں کون سا سلسلہ ہے کہ جیب سے، مطلب اس طرح کی بھی شکایتیں مطلب آتی ہیں، مطلب تکالیف لوگ بتاتے ہیں۔ تو عرض صرف اتنی ہے میرا دوست کہ یا تو اس چیز سے تھوڑا دور ہٹ جائیں، صرف اپنے آپ کو ایک اچھا مسلمان بنائیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، جب روزے ہیں روزے رکھا کریں، کسی کو اپنی ہاتھ بازو زبان سے کوئی تکلیف مت پہنچائیں، اپنی نگاہوں کو پاک رکھیں اور اپنا چپ کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، ایک سیدھے سادے سچے مسلمان بن جائیں، ٹھیک ہے؟ جھوٹ سے اوائڈ کریں، یہی ایک خصوصیات ہیں ایک اچھے مسلمان کے لیے۔ اچھے مسلمان بن جائیں کافی ہے، ضروری نہیں ہوتا کہ آپ نے وظائف ہی کرنے ہیں اور آپ پھر اس کے بعد کوئی عامل تانترک یا ایسی کوئی چیز بن جائیں گے۔ آپ سمپل ایک سچے سادے مسلمان تو بن جائیں، اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا اور اللہ آپ کے سارے مسائل کو حل کرنے کی طاقت اللہ کے پاس ہے، اللہ نے کر دینے۔
لیکن اگر آپ کا انٹرسٹ ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ روحانی طور پر بھی آپ مضبوط ہوں، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ جب بھی آپ کوئی وظیفہ یا عمل کرتے ہیں تو آپ روحانی طور پر بھی بہت سٹرونگ ہوتے ہیں. آپ نے شاید اس چیز کو محسوس نہ کیا ہو. میں کئی میرے جو چاہنے والے ہیں، جو میرے دوست جو میری ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں، مجھے بتاتے ہیں کہ حضور آپ کا یہ وظیفہ کرنے کے بعد اب یہ سچویشن بن گئی ہے کچھ 20-25 دن کے بعد کہ جو بات کر رہے ہوتے ہیں منہ سے نکل جاتی ہے وہ ہونے لگ گیا ہے. وہ مطلب کسی کے بارے میں کسی نے کچھ چیز پوچھی، ہم نے کہا نہیں یہ نہیں ہوگا، یہ ایسے ہوگا. ابھی کل کے میچ کو دیکھ لیں، پاکستان انڈیا کا میچ تھا، تو اس میں کئی دوستوں نے مجھے فون کر کے بتایا شاہ صاحب کمال ہے، ہم تو اپنے حساب سے کر رہے ہیں لیکن وہ وظائف بہت زبردست والے انہوں نے شروع کیے ہوئے ہیں 40 ڈیز کے. تو کہنے لگے جی ہمارے تو منہ سے نکل گیا کہ ایسا ہوگا، ویسے ہی ہوا، جیسے ہی ہو رہا تھا ہم یہ بول رہے تھے. یہ اللہ تعالیٰ کی عنایات ہوتی ہے، بندے کی زبان میں قبولیت کا اثر آ جاتا ہے. پھر آپ بات کرتے وقت بھی احتیاط رکھا کریں، کیونکہ جو آپ بول دیتے ہیں وہ اللہ قبول کر لیتا ہے. یہ وظائف کے وہ اثرات ہیں جو آپ کرنے سے آپ کے اوپر آ رہے ہوتے ہیں، آپ کو علم بھی نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس ہو کیا رہا ہے. خیر اب میں آپ کو ایک مختصر عمل 11 دن کا ایک وظیفہ بتا رہا ہوں. اور حقیقت ہے جس نے یہ 11 دن کا وظیفہ کر لیا، پوری صورت کی نہیں بات کر رہا، صرف ایک آیت کا آپ کو وظیفہ دے رہا ہوں، ایک آیت کا. ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شان کے اندر یہ آیت بیان کی، اور بڑی کمال کی آیت ہے اور بے مثال آیت. ٹھیک ہے، یہ آیت آپ سب نے سنی ہوگی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے اے حبیب آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. یہ بلند کرنا ہے، ذکر کو بلند کرنا. دیکھیے بات یہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ جو آیت ہے، اس آیت کا مطلب یہ جو حصہ ہے، اسی حصے کو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس کو آپ نے وظیفہ اس طرح سے کرنا ہے کہ اب میں آپ پہ چھوڑ رہا ہوں، وقت آپ مقرر کر لیں. میری سجیشن یہ ہے فجر کی نماز کے بعد کا ٹائم رکھیں. ٹائم اسی طرح سے سیٹ کیجئے کہ اگلے 40 دن تک فجر کی نماز اگر وہ 20-25 منٹ آگے بھی ہو جائے تو آپ کے وظیفے کی ٹائمنگ پہ فرق نہ آئے. کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہر مطلب موسٹلی ویک کے بعد تو 1-2-4 منٹ کا فرق آ ہی جاتا ہے. تو وہ دائمی کیلنڈر کو سامنے رکھا کریں وظائف شروع کرنے سے پہلے. یہ بڑی ٹیکنیکل بات ہے. میرے بہت سارے دوست عملیات میں وظائف میں فیل ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ ان ٹیکنیکلٹیز کو سمجھ نہیں رہے ہوتے. نہ تو وہ وظائف کے دوران کی جانے والی احتیاطوں کے بارے میں بتاتے ہیں. بھائی میں تو آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ کپڑے کے کلر تک بھی بہت چیزوں کا خیال کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، کئی وظائف کے اندر اس چیز کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے کہ کس کلر کے کپڑے پہن کر آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور اس کے اندر کون سی چیزوں کے کھانے کی ممانعت ہے اس دوران وہ بھی ہے. لیکن اس وظیفے میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں، نہ رجت والا مسئلہ ہے. یہ بڑا زبردست وظیفہ ہے، ہر کوئی کر سکتا ہے، سب کو اس میں کوئی اجازت کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے، آپ نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ 100 بار ڈیلی پڑھنا ہے. وقت آپ مقرر کر لیں، اول آخر درود شریف آپ طے کر لیں کتنی بار آسانی سے پڑھ سکتے ہیں. اس کو 100 ٹائم آپ نے ایک وقت رکھنا ہے میرے دوست. جو رکھ لو، فجر سے لے کے شاید اس دن کے 12 گھنٹوں میں رات کے 12 بجے تک کوئی ایک وقت رکھ لو، مگر اس ایک وقت کی پابندی ایسے کر لینا جیسے ڈاکٹر انجیکشن لگانے کی ٹائم پہ پابندی دیتا ہے نا کسی کریٹیکل مریض کو، جس طرح آئی سی یو میں پیشنٹ ہوتا ہے اور اس کی دوائی کے ٹائمنگ نوٹ ہو رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سے اس وظیفے کی ٹائمنگ بڑی پرفیکٹ ہے. اگر آپ نے ٹائمنگ کی پابندی کر لی 100 ٹائمز وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اول آخر درود شریف کے ساتھ 11 دن آپ نے کر لیا. آپ یقین مانے آپ تو کیا چیز ہیں، آپ کی آنے والی نسلوں تک بھی رزق کی فراوانی ختم نہیں ہوگی. ایک صرف 11 دن کا یہ عمل کرنے کی بات ہے. لیکن بات وہی ہے کہ نہ تو اس کے اندر ناغہ ہو، نہ ہی اس کے اندر جو ہے وہ ٹائمنگ آگے پیچھے ہو. آپ کے ساتھ مسائل پیدا ہوں گے، ایسے ہوں گے کہ آپ کے ٹائمنگ کو ڈسٹرب کرنے کی شیطان پوری کوشش کرے گا. شیطان لعین بہت کوشش کرے گا کہ اس سے یہ مکمل نہ ہو پائے. لیکن آپ نے ہمت کر کے اس ٹائم کو پورا کرنا ہے، اور پھر مجھے آپ نے اس کی رپورٹ دینی ہے کہ آپ کو کیسے رزلٹ ملے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور اس میں کامیاب کرے گا اور آپ کے مسائل حل ہوں گے. دعاؤں کی درخواست ہے، بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھ لیا کیجئے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.